بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت انوار کا ہجوم انوار جس سہانی اور دل افروز ساعت میں طیبہ کا چاند چمکا، اس وقت ایسی روشنی پھیلی کہ سیدہ آمنہ کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگ کرنے لگا۔ عثمان بن عاص کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھی، فما شیء انظرہ فی البیت الا نور، فرماتی میں نے گھر میں جس طرف بھی نظر دوڑائی مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ صرف گھر پر ہی کیا موقوف، اس گھڑی تو ساری زمین بقیہ نور بنی ہوئی تھی، بقعہ نور بنی ہوئی تھی، اور مشرق و مغرب دمک رہے تھے۔ شفا بنت عوف جو شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھیں، آپ فرماتی ہیں وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ خود سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ نور أَضَاءَ بِهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، آپ فرماتی جب وہ مجھ سے منفصل ہوا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ انوار کی فراوانی سے سیدہ آمنہ کا مشاہدہ اس قدر وسیع ہوا کہ انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ آپ فرماتی ہیں رأیت لیلۃ وضعہ نورا اضاءت لہ قصور الشام حتی رأیتہا، یہ حوالہ جات ہیں، یہ ساری روایات تاریخ طبری میں، بدایہ و نہایہ میں، اور امام زرقانی نے ان کو لکھا ہے، اور تاریخ خمیس میں، طبقات ابن سعد میں، بدایہ و نہایہ میں، سیرت حلبیہ میں ہے یہ سارا کچھ لکھا ہوا۔ حضرت آمنہ کا یہ گھر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جگہ ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ اور حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی میں نے آپ کی ولادت کی رات ایسا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ تمام انوار تو جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آئے تھے، اس کے علاوہ آسمان سے بھی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس پرکیف منظر کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ النَّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ، آپ فرماتی ہیں فرمایا میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ جھکے پڑتے ہیں اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کتنی پاکیزہ و خوشبودار تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گندگیوں اور آلائشوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، مگر جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے تو مکمل طور پر پاک و صاف تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فَوَلَدْتُهُ نَظِیفًا مَا بِهِ قَذَرٌ، فرمایا میں نے اسے پاک و صاف جنا، اس کے ساتھ ذرا سی بھی آلودگی نہ تھی۔ روئے زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ
ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اقبال مند اور خوش نصیب بچے کی علامتیں شروع ہی سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہی ایسے انداز سے ہوئی کہ قیامت کے نظر رکھنے والوں نے اسی وقت بہت کچھ تاڑ لیا تھا۔ سیدہ آمنہ کیفیت ولادت یوں بیان کرتی ہیں: ثم وقع علی الارض معتمدا علی یدیہ ثم اخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء وقال بعضهم جاسيا على ركبتيه۔ جب وہ زمین پر وارد ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے ہوئے تھا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر مٹھی میں مٹی بھری اور سر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ بعض روایات میں گھٹنے ٹیکنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ حدیث پاک طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ اس انداز سے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خبر جب پھیلی تو قبیلہ بنی لہب سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فال نے کہا: لئن صدق ھذا الفال لیغلبن ھذا المولود الارض۔ اگر یہ فال سچی ثابت ہوئی تو نومولود روئے زمین پر غالب ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریدہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ بچے کی ناف کاٹنے کا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں عرب میں ختنہ کرانے کا بھی رواج تھا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور اولاد اسماعیل میں بھی مروج تھا۔ مگر جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی ناف کاٹنے کی ضرورت پڑی، نہ ختنہ کروانے کی ضرورت پڑی۔ آپ پیدائشی طور پر ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا مختونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت ہی ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔